Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون اور اس کی آل پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. صبح و شام فرعون اور اس کی آل کو آگ پر سینکا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان کو پھر زیادہ شدید عذاب میں ڈال دیا جائے گا. قرآن حکیم کی یہ آیت برزخ کے عذاب پر دلالت کرتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی عذاب قبر قرآن سے ثابت کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص قبر کے عذاب کا منکر نہیں، وہ احادیث نبویہ کا منکر ہے. وہ کیوں کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو؟ اس لیے کہ وہ منکر حدیث ہے. اس کے ساتھ بات عذاب قبر پر نہیں ہوگی، اس پر بات ہوگی حجیت سنت پر، سنت کے حجت ہونے پر بات ہوگی. جب سنت کو حجت مان لے گا تو عذاب قبر بھی احادیث میں ثابت ہے. اور اس آیت سے بھی جو قیامت والے دن کے عذاب سے پہلے والا عذاب ہے وہ قبر کا عذاب ہے، وہ برزخ کا عذاب ہے، اور وہ فرعون اور اس کی آل کو ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی زندگی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم مرحلہ وار آگے بڑھو گے. تو ایک مرحلہ پیدا ہونے سے پہلے تھا، اس میں بھی ہم زندہ تھے. ایک پیدا ہونے کے بعد ہے، اس میں بھی ہم زندہ ہیں. ایک مرحلہ پیدا ہونے کے مرنے کے بعد ہے، اس میں بھی ایک حالت ہے جس کو آپ کیا کہیں گے، زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ زندہ اور مردہ اس جہان کے الفاظ ہیں، اور اس کیفیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. قبر والے پر عذاب ہوتا ہے اگر گناہ گار ہو، اور اس کی چیخیں ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے. تو یہ تو اس کی زندگی کی نشانی ہے. ایک آدمی چیخ رہا ہو اس کا مطلب زندہ ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہیں یا نہیں. تو بہت بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور ہر جگہ ہی بولے موجود ہیں. اگر ہر جگہ ہی موجود ہیں تو پھر آپ مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ وہ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے. اور پھر آپ جہاد کرنے کیوں گئے؟ وہ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور یہ بھی بہت بڑے فرقے کے سربراہ نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان پر پیش کی جاتی ہیں. اور دوسرا بہت بڑا طبقہ وہ علماء دیوبند کا ہے. ان کے بھی آدھے سے زیادہ لوگ حیاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، اور دوسرے مماتی ہیں جو آپ کی وفات کے قائل ہیں. یعنی اس مسئلے نے امت کو بہت زیادہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے ان کو زندہ مانا جاتا ہے وہ دلائل تو گناہ گاروں کے بارے میں بھی ہیں. اب گناہ گار کو سزا ہو رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے. جنت میں من مانی زندگی ہوگی، جہنم میں حالات اتنے خراب ہوں گے
اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، زندگی نہ موت۔ اس جہان میں تو ایک ہی دو ہی باتیں، یا بندہ زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا، لیکن اگلے جہان کی ایک تیسری کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے پیدا ہونے سے پہلے ہم اس جہان کے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھتے تھے، اگر کوئی تصور رکھتا تو وہ بھی غلط ثابت ہوتا یہاں آ کر، ایسے ہی اگلے جہان کے بارے میں ہمارے تمام تصورات غلط ہیں، زندگی اور موت کے بارے میں۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ تو ہیں مگر تمہیں ان کی کیفیت کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اس معنی میں اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں مگر ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تو یہ بات درست ہے، کیونکہ آپ بھی شہید ہوئے ہیں۔ جب آپ کا آخری دن تھا تو فرمایا وہ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے جو گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، وہ زہر میری رگ کو کاٹ رہا ہے، یہ صحیح بخاری میں۔ تو آپ بھی شہید ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، شہادت کا مرتبہ بھی آپ کے پاس ہے، سارے تمغے آپ کے پاس ہیں، اور قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں۔ جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہاں آ کر بنتا ہے، وہ کہتے ہیں زندہ ہیں اور ہم ان کا شعور رکھتے ہیں، یعنی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ان کی بیویاں ان پر پیش کی جاتی ہیں، جس نے کہا پیش کی جاتی ہیں اس نے اس کو دنیاوی زندگی والا شعور سمجھا نا۔ اور ہم حرم پاک میں جب پڑھتے تھے وہاں پر تو آتے جاتے تھے، ہمارے طالب علموں کی ڈیوٹیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لگتی تھیں، تو ایران کے، ہندوستان کے، پاکستان کے لوگ بیچارے نظریں بچا کر کے کوشش کرتے تھے جالی کو پکڑنے کی، اور کوشش کرتے تھے کہ میرا رکا جالی سے اندر چلا جائے، وہ چلا بھی جاتا تھا، تو وہ رکا پھر بعد میں نکال کر ہم پڑھتے، تو عجیب و غریب کہانیاں ہوتی تھی۔ مجھے وہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، اللہ کے رسول آپ ذرا ہمت کیجئے، وہ ذرا ہاں۔ اور بعض لوگوں نے کچھ ساتھ کرنسی بھی نچے کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لے لے اور آپ ہمارا کام کر دیں۔ یہ جو شعور ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم ان کی زندگی کا شعور رکھتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری درخواست پڑھ سکتے ہیں، میری درخواست پہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہ زندہ ہیں مگر ہم ان کی زندگی کا شعور رکھتے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھو کہ مرنے کے بعد کے تمام احوال وہ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، قیاس سے تعلق نہیں رکھتے۔ دنیا میں یہ قیاس چلتا ہے کہ جو شخص، اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو دنیا کا قیاس یہ کہتا ہے کہ جو زندہ ہو وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جو کھائے پیے وہ پیشاب خانہ بھی کرتا ہے، جو کھائے پیے اور یہ سارا کچھ کرے اس کی شادی بھی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں قیاس ہے، بس اتنا کافی ہے کہ آپ سمجھیں بندہ زندہ ہے، تو باقی ساری باتیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ بولتا بھی ہوگا، سنتا بھی ہوگا، کھاتا بھی ہوگا، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ رزق کھاتے ہیں مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ دنیا کا قیاس یہ ہے کہ جو زندہ ہو اور کھاتا بھی ہو، باقی ساری باتیں اس کی ہوتی ہیں،
اور قرآن کہتا ہے نہیں، جو میں نے بتا دیا مان لو، باقی تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں غلطی ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہے۔ جتنے لوگ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں، کوئی ان سے مانگتا ہے، کچھ ان کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، کوئی ان کو رب ذوالجلال کے مقابلے میں اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، یہ سب پیچھے تصور یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کا شعور رکھتے ہیں۔ اگر یہ مانا جائے کہ وہ زندہ ہیں مگر ہم ان کا شعور نہیں رکھتے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی نص ہے، زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ جب شعور نہیں رکھتے تو پھر نہ رکا بھیجا جائے گا، نہ سفارش طلب کی جائے گی دنیا میں، اور نہ ان سے حاجات مانگی جائیں گی، اور نہ ان کو اپنے پاس سمجھا جائے گا، کیونکہ ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو جتنے لوگوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان کی جو کیفیت ہے اس کو دنیاوی حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی زندگی ہے، بری زندگی ہے، عذاب والی ہے، مگر اس میں زندگی ہے تو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی۔ بات صرف اتنی ہے کہ آخرت کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، قیاس کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں الٹے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، آخرت میں الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا تو سیدھے میں نہیں پکڑ سکیں گے۔ دنیا میں آپ جو چاہیں بول سکتے ہیں، وہاں پر لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بات کر سکے۔ دنیا آپ چل سکتے ہیں، ٹانگیں درست ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، وہاں پر لن تزول قدم عبد، بندے کا قدم ہل نہیں سکے گا۔ تو اس لیے وہ جو کیفیت ہے اس پر دنیاوی قیاس نہ چڑھائے جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، مگر ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے جیل سے پہلے حوالات ہوتے ہیں اور حوالات کے حالات گھر جیسے نہیں ہوتے، ایسے ہی جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے عالم برزخ کا حوالات جیسی شکل ہے۔ وہاں پر چھوٹا امتحان، پاس ہونے والے کے لیے چھوٹی نعمت، فیل ہونے والے کے لیے چھوٹا عذاب، اور دوبارہ اٹھ کر حساب، مکمل حساب دینے کے بعد بڑا حساب باریک بینی کے ساتھ، اور پاس ہونے کے لیے پوری نعمتیں اور فیل ہونے کے لیے پورا عذاب۔ قبر میں حساب کیا لیا جائے گا، اس کو فتنہ قبر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم ستفتنون فی قبورکم قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، قبر میں تمہاری اتنی بڑی آزمائش اور امتحان ہوگا تقریباً جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے۔ دجال آئے گا، اس کے پاس کئی ایسی شعبدہ بازیاں ہوں گی، آسمان بارش برسا، بارش برسنے لگ جائے گی، زمین پودا نکل آئے گا، دیکھتے دیکھتے بڑا ہو جائے گا، پھل لگ جائے گا، بندے کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر کہے گا بتاؤ مجھے رب مانتے ہو؟ یہ کتنی بڑی آزمائش۔ ہمارے ہاں تو ضعیف الاعتقاد، یہ شعبدہ باز تماشا دکھانے والے، ان پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز دکھا دے جو تھوڑی ما فوق الفطرت ہو یا روٹین سے ہٹ کر ہو، بھلے ہاتھ کی صفائی ہو، تو لوگ اس کو سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا آزمائش کے لیے، تو اس کی بات کتنے لوگ مان لیں گے؟ جتنا وہ فتنہ بڑا ہے، قریب قریب اتنی بڑی آزمائش ہی فرمایا ہر شخص کی قبر میں ہو۔ اس لیے فرمایا جب تم تشہد پڑھو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم فتنۃ المسیح الدجال محیا والممات، اور ماسم اور مغرم 5 چیزیں ہیں۔ تو اس میں قبر کے فتنے سے
ایک ہوتا ہے قبر کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے قبر کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ واسطے شہید ہو جاتا ہے اومن من الفتان، اس کی قبر میں آزمائش نہیں ہوگی، قبر کا امتحان نہیں ہوگا۔ شہادت کہتے ہیں ڈگری کو۔ شہادت کا لفظی معنی، لغوی معنی ڈگری ہوتا ہے۔ آپ دیکھو دینی تعلیم کی جتنی بھی سندیں ہوتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ۔ تو جس نے شہادت پا لی اس کو سب سے بڑی ڈگری مل گئی، جس کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوتا، اس لیے اس کا قبر میں امتحان نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس کی شہادت قبول ہے تو حشر میں بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کہ شہید کا قبر میں امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسی فتنہ، اس کے سر پر تلواروں کی چمکار اور توپوں کی دھاڑ اور گولیوں کی بچھاڑ، جس کے نیچے وہ سینہ تان کر آگے بڑھتا جاتا تھا، وہ امتحان اس کا اتنا کڑا تھا کہ اللہ نے اس کے بدلے قبر کا امتحان معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، بلکہ جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو نہیں سنتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو، مت لے کر جاؤ مجھے۔ اور جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کر جاؤ، جلدی لے کر جاؤ۔ اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مٹی نہیں ڈالی ابھی، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، ابھی سے اس کے امتحان اور اس کے لیے دعائیں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ جو انتظار کیا جاتا ہے کہ پہلے مٹی آئے گی، پھر لیپا ہوگا، پھر اوپر پھول آئیں گے، اس کے بعد پھر مولوی صاحب دعا کریں گے، اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوا اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا یہاں پر کوئی دعا کی جماعت کروانے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت سب کھڑے ہیں، فارغ کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے لیے دعا کریں اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، حضرت عمرو بن عاص کا قول ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹو جب مجھے دفن کرو تو میری قبر پر اتنی دیر تک رہنا، دعائیں کرتے رہنا جتنی دیر میں اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت بڑھ جاتا ہے، تاکہ میں نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں گھر والوں میں بیٹھا ہوں اور مجھے حوصلہ رہے، اور تاکہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ تو جو اس کے زیادہ حمایتی ہوتے ہیں، زیادہ دوست ہیں، زیادہ قریبی ہیں، ان کو چاہیے وہاں پہ دیر تک کھڑے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ جو مصروف ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے وہ چلے جائیں۔ جب دعا کی جماعت کروائی جاتی ہے تو پھر سب کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور سب بیچارے اگر دعا لمبی ہو جائے تو سب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تصور یہ ہے کہ ہر شخص وہاں میت کے لیے دعا کرے، اور جو جتنی جلدی جانا چاہتا ہے جلدی چلا جائے، جو لیٹ ہونا چاہتا ہے وہ لیٹ ہو جائے، اور اس کو یہ حوصلہ ملے کہ کچھ لوگ میرے گھر والے میرے پاس ہیں۔ صحابی کا یہ کہنا ظاہر ہے اس کو یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے یسمع قرع نعالہم، ان کی جوتیوں کی چاپ اس کو سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روٹین میں منو مٹی کے بعد تو شاید نہ سنائی دیتی ہو، وہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے جب آخرت ہے یہاں قیاس تو نہیں چلتا، اللہ پھر بھی سنا دیتا ان کو۔
جوتیوں کی چاپ سنائی دیتی ہے. فیاتیہ ملکان یعاد الیہ روحہ، اس کی روح لٹا دی جاتی ہے. سنن نبی داود میں ہے. فیاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں. فیقعدانہ، اس کو بٹھا لیتے ہیں. روٹین میں عربوں کا جو طریقہ کار ہے وہ لحد نکالتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. قبر میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. حدیث کہتی ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لحد بنائی گئی تھی، وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر وہ بٹھا لیتے ہیں. تمہارا قیاس غلط ہے، دنیا کے پیمانے غلط ہیں، وہاں پر دنیا کے پیمانے نہیں چلتے، وہاں پر ایمان چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلتا ہے. انہوں نے فرمایا بٹھا لیتے ہیں تو بٹھا لیتے ہیں. کئی بار تختہ ٹوٹ جاتا ہے، فوری طور پہ قبر دوبارہ کھولنی پڑتی ہے. دوبارہ دیکھو پھر وہ بالکل اسی طرح میت ہی ہوتا ہے. وہ حدیث کہتی ہے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، دوبارہ دیکھو تو ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہماری نظریں، ہمارے قیاس، ہماری سوچ وہاں نہیں چلتی، وہاں پر ایمان چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس ہم نے مان لیا. پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر کی طرف نماز، سیدھے ہاتھ پہ روزہ، الٹے ہاتھ پہ زکوٰۃ، اور باقی نیکیاں پاؤں کی طرف ہوتی ہیں. سوال کرنے والا ادھر سے آتا ہے تو ہر نیکی کہتی ہے ادھر سے اجازت نہیں ہے. ما ہا ہونا مدخل، ادھر سے جانے کی اجازت نہیں. جدھر سے بھی وہ آتے ہیں نیکیاں کہتی ہیں ادھر سے جانے کی اجازت نہیں. تو یہ بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہ بھی حدیث آتی ہے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے، کب پڑھنی ہے؟ ہاں بولے سونے سے پہلے. سونے سے پہلے کو بھی سمجھ لو. سونے سے پہلے کا معنی یہ کہ وہ سوئے نہ پڑے بغیر. یہ مطلب نہیں کہ وہ رات کے وقت پڑھنا ضروری ہے. بات سمجھے؟ یعنی دن کے کسی حصے میں بھی آپ نے سورۃ ملک پڑھی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے سونے سے پہلے پڑھ لی ہے. سونے سے پہلے پڑھ لی ہے میں نے، تو آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں. سورہ ملک پڑھتا ہے، یہ سورہ ملک بھی سفارش کرتی ہے اور اس کو محفوظ رکھتی ہے. اور اگر وہ اس کا حساب لینے آ جاتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بعض لوگ یہاں پر اس کو چیٹنگ کروانے لگ جاتے ہیں. باہر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ جواب دے ان کو، یہ کہو ان کو. یہ سب تصور وہاں سے غلط ہوئے ہیں کہ ہم اندر کی زندگی کا شعور رکھتے ہیں. ورنہ تیری آواز کے ساتھ اگر چیٹنگ جائز ہوتی تو پھر ہم اندر کوئی ریکارڈر ہی لگا کے رکھ دیں گے، وہ بولتا رہے گا، تم سن لینا، جواب دے دینا. یا اس کے ساتھ کوئی کاغذ دفن کر دیتے ہیں، کوئی تھوڑا لائٹ کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ دیکھ کر پڑھ کر جواب دے دے. یہ سب تصور کہاں سے آتے ہیں کہ ہم آخرت کی زندگی کا شعور رکھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے تم شعور نہیں رکھتے. اللہ اکبر. تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اچھا، یہ سوال نہیں ہوتا کہ تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تھوڑا گھما کر سوال کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی وہ کون تھے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخصیت جو تمہاری طرف درمیان تمہارے لیے بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟
یہاں پر لوگوں نے اپنی طرف سے پچر لگائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی تصویر پیش کرتے ہیں. بھی تصویر پیش کر بھی دے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کون ہے؟ صحابہ کرام کے سامنے تصویر آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو پہچان لیں گے. تو تصویر کا کوئی تصور ثابت نہیں. سوال ہے وہ ذات جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آسمان سے فوری رزلٹ آتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا. فافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کا جنت کی طرف دروازہ کھول دو. وافرشوا له من الجنہ، اس کا بستر جنت سے لا کر بچھا دو. فیاتیہ من روحها وریحانها، جنت کی خوشبوئیں بھی آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یوسع الیہ قبرہ مد بصرہ، اس کی قبر وہاں تک کھول دی جاتی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. قبرستان میں تو اتنی گنجائش ہے نہیں. تو ثابت ہوا دنیا کے پیمانے وہاں نہیں چلتے، وہاں عقل نہیں ایمان چلتا ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ درست ہے، ایسا ہی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی ہے. ہماری عقل نہیں مانتی تو اس کا قصور ہے. اور اگر دوسرا شخص ہے، یہاں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے، ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے میں تو سادہ مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا. طلاقیں میں نے دے دی ہیں، ایک دم برسٹ مارا ہے، مگر مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے. یہ اس جہان میں یہ صورتحال ہے. وہاں کیا بنے گا؟ وہ کہتا مجھے پتہ نہیں میرا دین کیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بٹھا لیا جائے گا، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا کچھ پتہ نہیں مجھے، ہاں لا ادری. تیرا دین کیا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں. کوئی جملہ تھا، کوئی کلمہ تھا، لوگ کہا کرتے تھے، ان کے دیکھا دیکھی میں بھی کہہ دیا کرتا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے. وہ اچھا تو یہ شخصیت جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے یہ کون ہے؟ کہتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. فوری رزلٹ آئے گا، ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا. اس کا جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، جہنم کا بستر بچھا دو. فرمایا کہ پھر جہنم کا دھواں اور اس کی گرم ہوا اس کو پہنچتی ہے، اور نیک آدمی بار بار کہتا ہے رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم کر، میں اپنے گھر جاؤں، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اور جو برا آدمی ہے وہ کہتا ہے رب لا تقم الساعہ، یا اللہ یہ حالت اس کی گرم ہواؤں کی ہے تو میرا وہاں کیا بنے گا؟ یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی نیک ہو بد ہو، ایک دفعہ قبر اس کو ضرور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد چھوڑتی ہے. تو اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوتا ہے. یہ پروٹوکول ہے اس آخرت کے مرحلے کا، یہ پروٹوکول ہے. اللہ المستعان. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر برے آدمی کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، نیک آدمی کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے. آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ، مومنوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں جو جنت کے درختوں پر چہچہاتے ہیں. اور جو شہداء کی روحیں ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے معلق قندیل میں ہوتے ہیں، اور ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹ میں بٹھا کر ان کو سیر کروائی جاتی ہیں. عام مومن کی روح سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دی جاتی ہے،
اور شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندے میں بٹھا کر ان کو سیر کروائی جاتی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے قندیلوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے سناؤ میرے بندو، اے شہداء کی جماعت بتاؤ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ سب کچھ آپ نے دے دیا، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہماری کوئی درخواست ضرور قبول کرنی ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اگر ایک جان تیرے راستے میں دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو پھر ہم بار بار تیرے راستے میں اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہیں. اور جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر ان کو بھی جنت کی سیر کروائی جاتی ہے. اور جو بد روحیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وضاحتیں فرمائی ہیں. اللہ المستعان. لمبی حدیث ہے، اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لو. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کی سواری ایک دم ڈر گئی. آپ سواری سے نیچے اترے، فرمایا یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی ہیں. فرمایا انہما لیعذبان، ان کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ ان کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے. اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑا بلنڈر کفر شرک نہیں تھا، اس چھوٹے گناہ تھے مگر انجام کے لحاظ سے بہت بڑے ہو گئے. نمبر ایک، یہ لگائی بجھائی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، تھوڑے مسالہ لگا کر ادھر، پھر اس کا مسالہ لگا کر ادھر. لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے اس کی باتوں کی وجہ سے. مسلمانوں میں انتشار آتا تھا، ان کا شرادہ بکھرتا تھا، ان کی محبتیں ختم ہوتی تھیں اس کی وجہ سے. اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. ادھر کی ادھر اس نے مجھے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں. اچھا آپ کسی کو مت بتانا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور تھوڑا اپنی طرف سے اضافہ کر کے نفرتیں پھیلانا، یہ تنگ قبر میں، اندھیری قبر میں عذاب کا سبب ہے نعوذ باللہ. دوسرا فرمایا یہ دو لفظ حدیث کے، ایک یہ کہ یہ پیشاب خانہ کرتے وقت اپنے کپڑوں کو بچاتا نہیں تھا، اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا. اللہ مستعان. جتنے پتلونوں والے ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ ہے، اور دوسروں میں بھی بہت ہے. گاڑی کھڑی کر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی استنجا نہیں. اور آپ 100 آدمی سے پوچھ لو نماز پڑھو، کہے گا میرے کپڑے پلید ہیں. بڑا فخر سے کہتا ہے میرے کپڑے پلید ہیں. بند کمر میں منو مٹی کے نیچے عذاب ہوگا. کتنے لوگ ٹائروں کے پیچھے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیشاب ان کے قدموں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں پیشاب کرنے جاتے تو ساتھ نیزہ لے جاتے اور مٹی کو نرم کر کے تاکہ اس میں پیشاب گرے اور چھینٹے واپس نہ آئیں. جتنے گھروں میں واش روم بنے ہوئے ہیں ان میں یہ بہت بڑی کامن غلطی ہے کہ نل کھولو تو پانی اس کا ڈرین کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کی سیٹنگ ایسی کرو، نل کھولو تو پانی سیدھا اگلی طرف سے پاٹ میں آ کر گرے اور پیشاب کرنے والے کا پیشاب اس پانی میں گرے. یہ واحد شکل ہے آپ کی چھینٹوں سے بچنے کی، ورنہ کوئی شکل نہیں. یا لوٹا پکڑ کے پانی گراؤ اور گرنے والے پانی، بہنے والے پانی میں پیشاب گرے گا تو چھینٹے نہیں آئیں گے، ورنہ چھینٹے آئیں گے.
کپڑے برباد ہوں گے، نمازیں برباد ہوں گی، قبر کا عذاب ہوگا۔ یہ مستریوں کی چھوٹی سی غلطی ہے کہ وہ پانی جب کھلتا ہے اس کو یا ادھر سے گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے، کبھی کسی سوراخ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کو پاٹ کے اگلے حصے سے اندر گرنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے لفظ، حدیث وہی ہے، لفظ مختلف ہیں۔ کانا لا یستتر من بولہ، یہ شخص، اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب خانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے چھپتا نہیں تھا۔ یہ بیماری بھی عام ہے۔ سندھ میں تو اکثر مساجد میں واش روموں کو دروازہ لگانے کا رواج ہی نہیں تھا، اب کچھ ہو رہا ہے، رواج ہی نہیں۔ پیشاب کر رہا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عذاب کا سبب ہے، والعیاذ باللہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح معراج والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے لے جایا گیا، ایک آدمی تھا لیٹا ہوا تھا، ایک دوسرا شخص اس کے سر پہ بھاری پتھر مارتا تھا، پتھر اس کو لگ کر ادھر لڑک جاتا تھا، دور چلا جاتا تھا۔ وہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا، جب واپس آتا تو اس کا سر درست ہو چکا ہوتا، پھر وہ اس کو مارتا، پھر لڑکتا، پھر لینے جاتا، واپس آتا تو اس کا سر درست ہو چکا ہوتا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو نماز پڑھنے کی بجائے سوتا رہتا تھا۔ یاد رکھو، کبھی کبھی کوئی سفر، کوئی مہمان آ گئے، لیٹ سویا، سوتا رہ گیا، یہ اور چیز ہے۔ لیس فی النوم تفریط، لیکن جس کی عادت ہے، اس نے اپنی نیند خراب کی ہوئی ہے، گپے لگاتا ہے، ادھر ادھر کے کام، ہمیشہ لیٹ سوتا، ہمیشہ لیٹ اٹھتا اور نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کو قیامت تک اس کے سر کو کچلا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچلا جائے گا۔ دوسرا جرم اس کا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے آپ سے پوچھو، شعبان آ گیا، 11 مہینے پہلے رمضان گزرا ہے، ان 11 مہینوں میں آپ نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے؟ اور اگر جواب نہیں میں آئے تو پھر 11 مہینوں میں جتنے لوگ مرے ہیں، شدید خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہوگا، اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر مریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ نمبر 2، ایک اور شخص دیکھا، چت لیٹا ہوا تھا، فرشتے کے پاس بڑی کینچی تھی، وہ اس کے گالوں کو یہاں سے پکڑ کے کاٹتا تھا گدی تک، پھر الٹے ہاتھ والے کو یہاں سے گدی تک کاٹتا تھا، پھر ناک کو گدی تک کاٹتا تھا، پھر ناک کو الٹے ہاتھ کی طرف سے گدی تک کاٹتا تھا، اور جب ناک کو کاٹ کر فارغ ہوتا تو اس کی باچھیں دوبارہ درست ہو چکی ہوتی، پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیتا۔ فرمایا یہی حال اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جو صبح اٹھتا اور ایسی چھوڑتا تھا کہ اس کا جھوٹ زمین کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا تھا۔ ٹویٹر استعمال کرتا ہوگا، فیس بک استعمال کرتا ہوگا، ہاں نا، رب پر جھوٹ باندھا ہے، اس کو فارورڈ کر دیا گیا، نبی پر جھوٹ باندھا گیا ہے بغیر تحقیق کے، اس کو آگے فارورڈ کر دیا، حضرت علی پر جھوٹ باندھا گیا ہے رضی اللہ عنہ، اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ ایک سیاسی نے دوسرے سیاسی کے خلاف، ایک سیاسی پارٹی نے دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی، اور تمہاری جو بیٹی ہے اس کا تو یہ کیس ہے، اور تمہارا جو سربراہ ہے اس کا تو یہ کیس ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے پکڑا اور آگے فارورڈ کر دیا،
اس کے لوگوں نے ان کی برائیاں آگے فارورڈ کر دی، اس کے لوگوں نے ان کی آگے فارورڈ کر دی. یہی کچھ ہو رہا ہے نا، یہی کچھ ہو رہا ہے نا، اور جاتا ہے کائنات کے آخر تک. فرمایا جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ کائنات کے آخر تک جاتا تھا. اس لیے اس کے ناک اور باچھوں کو کاٹا جاتا ہے گدی تک، اور یہی سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی. اللہ اکبر. تیسرا آدمی، خون جیسی نہر ہے سرخ رنگ کی، اس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور جب کنارے کی طرف آتا ہے تو وہاں ایک آدمی نے کافی سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس ہو جاتا ہے، پھر کافی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے، پھر اس کے منہ میں پتھر گھسا دیتا ہے، پھر وہ واپس ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے. یہ سود خور لوگوں کا خون چوستے ہیں نا، وہی خون اس کی نہر بنا ہوا ہے. یہ سود خور ہے، العیاذ باللہ. اللہ المستعان. پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے بہت بڑا، میں نے جھانک کر دیکھا تو مرد عورت ننگے تھے اس میں، نیچے اس کے آگ ہے. جب آگ کا الاؤ اوپر آتا ہے تو ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، بار بار ایسے ہو رہا ہے، بار بار نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا یہ بدکار لوگ ہیں، زانی. آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے مردوں عورتوں کا اختلاط، آپس میں باتیں، آپس میں تصویروں کا تبادلہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ گھر کی چار دیواری نہیں رہی. جو چار دیواری آپ کو اندر جانے سے روکتی تھی اب نہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں. آپ اندر کے کپڑوں کے اندر کے حالات کو بھی جان سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے پھر رابطے، بدکاری کو آسان کرنا. پوری دنیا کی این جی اوز ایسے قوانین بنواتی ہیں مسلمان حکمرانوں سے کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. اگر کوئی جوڑا کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ تیری کیا لگتی ہے. وہ قوانین بنواتے چلے جاتے ہیں. ادھر سے دارالامان اور دستک ایسے لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور سوشل میڈیا یہ ان کے رابطے کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہسپتال ان کا گناہ چھپانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. فرمایا یہ لوگ قیامت تک قیامت تک اس تنور میں جلایا جائے گا. العیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، اور بھی کچھ شکلیں اس حدیث میں ہیں، وقت ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا کہو گے، قیاس کرو گے کہ یہ سب زندہ ہیں؟ لگ تو ایسے رہا کہ زندہ ہے، کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. وہ حرکت کر رہے ہیں، وہ تیر رہا ہے، وہ کٹ رہا ہے، دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ علامتیں تو زندگی کی ہیں. یہ سارے عذاب برزخ ہیں، یہ مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنے سے پہلے کے ہیں. اور یاد رکھو یہ سارے ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں. یہ برزخ میں سارا کچھ ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بے شمار دنیا قبروں میں نہیں جاتی، ان کو جلا کر راکھ کر کے گنگا میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر رب ان کو کیسے پکڑے گا؟ یہ دیکھو کتنا بے وقوفانہ سوال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کفن چور تھا، مرتے وقت کہنے لگا بچوں تم جانتے ہو میں کتنا گناہگار ہوں، اگر رب نے مجھے پکڑ لیا تو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں میں پکڑائی نہ دوں، اس لیے مجھے جلا کر چکی میں میری ہڈیوں کو پیسنا، اور پیسنے کے بعد میرا صفوف ہواؤں میں کو دریاؤں میں اڑا دینا،
مرا بچوں نے ایسے ہی کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا ہواؤ میری امانت واپس کرو، دریاؤ میری امانت واپس کرو. ذرہ ذرہ واپس آیا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا، اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ بولنے والا بن گیا، زندہ ہو گیا. فرمایا بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ مخافتک یا رب، یا اللہ آپ سے ڈر کر میں نے کیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا میں بڑا ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ ہاں میں ڈر گیا تھا. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تصور کہ جب ہندو قبر میں نہیں ڈالتے تو رب کیسے عذاب دے سکتا ہے، یہ بے وقوفانہ سوال ہے. میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. ان کو جمع کر کے ان میں روح ڈال کر بھی ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے. ان کو جمع کیے بغیر ان کے ذرے ذرے کو ان کی روح سے تعلق جوڑ کر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور روح کو الگ عذاب بھی ہو سکتا ہے، ذرے ذرے کو الگ عذاب بھی ہو سکتا ہے. میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. اس لیے برزخ کا عذاب برحق ہے. جن کو قبر نصیب ہوتی ہے ان کا عذاب قبر میں ہوتا ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی ان کو کیسے کیسے رب عذاب دیتا ہے، جو دوسری احادیث میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. وہ کیفیت آپ بیان نہ بھی کریں، احادیث میں نہ بھی آئے، تو رب قادر ہے اس بات پر کہ مجرم کو پکڑے اور اس کو سزا دے سکے. بس کوشش یہ کریں کہ ان جرموں سے بچنے کی کوشش کریں، اوور آل ہر جرم سے بچنے کی کوشش کریں. کچھ کا تذکرہ ان احادیث میں آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں آیا وہ گناہ جائز ہو گئے ہیں. ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ہو جائیں تو توبہ کریں، اور ہر نیکی کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت اس پورے مجمع میں سے کوئی بھی مٹی کے اوپر نہیں ہوگا، سب مٹی کے نیچے ہوں گے. کوئی شک نہیں ہے. یہاں سامعین بھی اور ہوں گے اور یہاں بولنے والا بھی کوئی اور ہی ہوگا. کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے اس کی تیاری کریں اور اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. انسان کا قبلہ درست رہتا ہے اور اس کی حالت اچھی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.